أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. यहाँ बैठेंगे हम नहीं बैठना है, यहाँ बैठना है ऐसे बैठने का। यहीं पे हूँ। अरशद हेलो मुझे कैसे بسم الله आइए इधर आइए यहीं يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. السلام عليكم. کیا بات ہے محفل سرکار کی کیا بات ہے اللہ رات جو گزری نبی کے ذکر میں رات جو گزری نبی کے ذکر میں جی بولو رات جو گزری نبی کے ذکر میں رات جو گزری نبی کے ذکر میں دن سے بہتر یہ ہماری رات ہے بہتر یہ ہماری رات ہے آمد سرکار کی کیا بات ہے محفل سرکار کی کیا بات ہے اللہ سرکار کی کیا بات ہے اللہ الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله عليك السلام ایک عاشق رسول جو مدینہ شریف کی زیارت کے بعد واپس ہوتا ہے تو اپنے خیالات میں اظہار فرماتا ہے ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب کو شام و سحر یاد آتے ہیں ہم کو شام و سحر وہ سکون دل و جان یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطا
جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی، زندگی کاش ہوتی وہیں پہ بسر، زندگی کاش ہوتی وہیں پہ بسر، کاش بہزاد آسانے ہم لوٹ کر، کاش بہزاد آتے نا ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر، یہ تمنا قلب حزین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی۔ السلام علیکم۔ سجادہ نشین روزہ حضرت خراج جنیدی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو گزرے دنوں پاس اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیا، مولانا حضرت تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ، ہم دونوں کو ساتھ ساتھ پڑھنے کا مولانا علاء الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زامن ادب طے کرنے کا موقع ملا ہے، اور خصوصاً سمر ہالیڈیز میں میں یہاں آتا اور حضرت کے سے مستفید ہوتا۔ برادران عزیز، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب مسجد رفعت اسماء کے عنوان سے جس کی تعمیر کی گئی، کوئی 10 ماہ پہلے آغاز ہوا تعمیر کا، اور الحمدللہ ان کے لڑکوں کی اور ان کے شوہر محترم کی دلچسپی کی وجہ سے یہ پروجیکٹ صرف 10 مہینے میں مکمل ہو گئے، اور اس میں الحمدللہ بچوں کا جو اخلاص رہا ہے، اور موجودہ زمانے میں نوجوان نسل مذہب کی طرف رجوع ہو رہی ہے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ جذبہ نیا نیا ہے، اور اس میں رفعت اسماء کی دعائیں اور ہمارے خانوادے کے تمام لوگ، ہم بشیر، سمیر اور جناب خواجہ نصیر الدین صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ان سے توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی اس مسجد کو اور ہر مسجد کو ہم کو پائیدار ہی نہیں، صرف تعمیر کے لحاظ سے خوبصورت ہی نہیں بلکہ عمل کے اعتبار سے، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو ہم لوگ جب تک اپنے خیالات میں خصوصاً نوجوانوں کو جو رجوع اللہ کرنا ہے، وہ خانوادہ صرف تصوف کے حلقوں میں ہی نہیں ہوتا بلکہ دیگر جگہوں پہ بھی آپ کو قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں،
تو قرآن میں جو بات بار بار آتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیے پورا سورہ آدھا سورہ جو قرآن مجید ہے، آدھا قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے، کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا جاتا، اللہ نے اس سے پکار کر نہیں کہا. صرف نیکسٹ سیکنڈ تھرڈ حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ مومنین کو مخاطب کریں یا ایھا الذین آمنوا. اس سے پہلے کبھی یا ایھا آمنوا نہیں کہا گیا. اس میں غور کرنے کی بات ہے. اگر ہم قرآن مجید کو دلچسپی سے پڑھنے لگیں اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہماری قوم آگے بڑھے گی. میرے گفتگو میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں ایک ایسا میسیج دیا جاتا ہے نوجوانوں کو کہ جو ہے آپ دین اور دنیا میں دونوں میں یکساں روی کیا کریں. دین کو چھوڑ کر صرف دنیا کے خاطر ہو جانا یا دنیا کے خاطر ہو کر دین کو چھوڑ دینا یہ ہم کو نہیں کہا گیا. کیوں کہ حجر اسود سے لے کر رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک جب حاجی یا عمرے پہ جانے والا کیا کرتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو ایک حاجی ایک عمرہ کرنے والا ہی نہیں بلکہ ہم بھی سورہ بقرہ کی اس دعا کو ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور یقیناً ہم کو مانگتے رہنا چاہیے. ان دونوں میں ایک فیصلہ جو کرنے کے چونکہ اس میں یہاں بڑے لکھوں کی بھی محفل ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اصل میں ہماری زندگیوں میں خدا نہیں. خبریں کیا نئی بات کر رہے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں خدا کا وجود نہیں ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے. تو آپ کو خیال آیا کہ اس ریموٹ ایریا کے اندر جہاں پر کوئی آنا جانا کوئی ہے نہیں، دیکھنا یہ چاہوں گا کہ میں ایلیمنٹری اسٹیج میں آخر اسلام کی تعلیمات یہاں تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے. تو چنانچہ خاص مشرق بلند ہو رہا تھا. ایسے حالات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک پسی ایک اس کو بکروں کو چرانے والا نظر پڑتی ہے. تو آپ جو ہے اس کے قریب جاتے ہیں، جا کے حضرت عمر فاروق کی شخصیت سے وہ بدو تو واقف نہیں تھا، وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ جاہل تھا، کسی کے سامنے زانو حضرت سے نہیں کیا تھا، کہیں کسی اسٹیج میں اس کو پی ایچ ڈی کرنے کا تو چھوڑیے معاملے سے معاملے یونیورسٹی میں جانے کا موقع نہیں ملا تھا. تو اس نے جانتا نہیں تھا، جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا اے میاں یہ تم بکریاں چرا رہے ہیں، ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے دے. تو اس چرواہے نے کہا جو بدو تھا کہ یہ میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہے، میں ان کی امانت کے طور پہ میں اپنے پاس رکھا ہوں. تو اچھا پھر تم کیا کرو، ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو، میں تم کو اس کی قیمت ادا کر دوں گا. تو بدو نے کہا، اس شیپرڈ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں لوگوں کی امانت پہ خیانت کروں. جی حالانکہ یہ بہت ہی جاہل آدمی ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات آئی اور اس نے دھڑم اللہ سے کہا کہ آپ کو میں پیسے دے دوں، آپ اس شیپرڈ کو اور دنیا کے مالک سے آپ آ کے کہہ دینا کہ ایک بھیڑیا آیا تھا اور وہ چرا لے گیا، کہہ لے گیا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم کو ملتا ہے. تو جاتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم مجھے ایک بکری نہیں دے سکتے تو میں تمہارے مالک سے دنیا کی ملنا چاہتا ہوں. تو رہنمائی کرتے ہوئے اپنے آقا کے پاس لے جاتا ہے. آقا کو ملنے لے جا کے اس کی دیانت سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ آپ کے چہرے پر جو ہے آنسو کی لڑیاں جو ہے گرنے لگی کہ ایک بدو میں ایک جاہل میں اتنا ایمان کا جذبہ ہے کہ وہ جو ہے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا.
تو حضرت عمر فاروق اس کے ساتھ گئے، جا کے اس زمانے میں غلامی کا دور تھا، تو آپ نے اس کی قیمت ادا کر دی اور قیمت ادا کر کے کہا آج سے اس لڑکے کو آزاد کر چھوڑ دو۔ تو یہ اس واقعے کے اندر جو میں چیز عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے خدا قدوس رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی شہرت سے زیادہ قریب پائیں۔ افراد میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر مدت کا اقبال کہتے ہیں ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جمع پیدا کرے، پھونک ڈالیے زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں رضا رب کی خاطر۔ یہ ہے زندگی کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ، یہ ہے اپنی زندگی کے اندر۔ چنانچہ بعض خواتین بھی یہاں پر آئی بھی ہیں، ان سے بھی ان سے میں واقعہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بولیں گے صرف مرد بھی ایسے ہوتے، شاید ایسا نہیں ہے، خواتین میں بھی ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اپنے دور خلافت میں گھومتے تھے مدینے میں، اور جو ہے گھومتے گھومتے تھک کے آ کے ایک جگہ بیٹھ گئے، تو عربی میں آتا ہے، مولانا عربی کے ماہر ہیں، یعص باللیل، وہ رات میں جو ہے چکر لگاتے تھے شہر مدینہ کا، کیوں؟ میری رعایا سکون سے ہے یا نہیں ہے میں دیکھوں۔ اور جب آپ کو اطمینان ہو گیا تو ایک اس زمانے کے قبیلوں کے مکانات، ایسے مکانات تو نہیں، چھپر تالے مکانات، آپ تھک کے جو ہے وہاں پر بیٹھ گئے۔ بازو جو دیوار تھی، اس دیوار کے پیچھے جو ہے ایک مکالمہ چل رہا ہے۔ مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دو افراد میں گفتگو ہوتی ہے، تو ماں اور بیٹی میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ماں کہہ رہی ہے آج ہمارے پاس دودھ کم نچوڑی ہے بکریوں نے اور جو بھی رہتے، تو آج تم کیا کرو، دودھ میں پانی ملا دو تاکہ ہم زیادہ قیمت کے لیے اس کو بیچ سکیں۔ یہ مکالمہ کون سن رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سنتے ہوئے انہوں نے، ماں جہاں دیدہ ہوتی ہے بیٹی کے مقابلے میں، تو ماں نے کہا بیٹی امیر المومنین آ کے یہاں دیکھ رہے ہیں ہم کو، ہم اگر ایسا کام کریں تو کوئی دیکھ رہا ہم کو؟ نہیں بیٹے، ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اگر خدا دیکھ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو بولیں گے اگر خدا دیکھا ہوتا تو ہم جو ہے اس میں پانی نہ ملاتے۔ بہرحال اس لڑکی نے ماں کی بات کو ریجیکٹ کر دیا اور پانی ملانے سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق کے سارا مکالمہ بیٹی کا اور ماں کا سن کر جو ہے مسجد، فجر کا وقت ہو رہا تھا، مسجد کی طرف گئے۔ جا کے نماز کی امامت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق نے، بیٹے عاصم کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو نا؟ ابھی تمہاری خواہش کا اظہار ہوا تھا۔ ہاں ابا جان میں تو شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کہا دیکھو میاں میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، اللہ، میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، نہ دیکھے، نہ صورت دیکھے، نہ کالی گوری دیکھے، نہ زیور کا معاملہ ہوا، نہ کسی چیز سے کوئی معاملہ نہیں۔ It was so، اور ہم اپنی زندگیوں کا مقابلہ موازنہ اس زمانے کے لوگوں سے ہم موازنہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو اپنے معیار بدلنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کر ڈالی، اور پھر ایسی اولاد اس ملاپ سے کون ہوئی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایسی شخصیت پیدا ہوئی اس میں۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ گھوڑے جوڑے کی رقم ہونا۔ جی تو برادران عزیز، یہ سب باتیں تو آپ مسجد کے ممبر سے سنتے رہتے ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے آپ میں تبدیلی لائیں اور خدا کے سامنے جواب دہ ہونے کا تصور۔ میں سمجھتا ہوں 3 ہی پوائنٹس ایسے ہیں جو ہمارے زوال کا سبب ہے۔ نمبر 1،
خدا ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. جیسا خدا حضرت عمر فاروق کے ذہن میں تھا وہ ویسا ہماری زندگی میں نہیں ہے. اور ایک دوسرا کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت نہیں ہے جیسی ہم کو ہونی چاہیے. قوت عشق سے ہر دست کو بالا کر دہر میں اسم محمد سے اجالا کر. تو برادران عزیز، اس مسجد کی تعمیر بھی ایسے ہی نوجوانوں سے ہوئی ہے جو خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ملت میں انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں اور دنیا داری صرف دنیا کمانے کے لیے جینا نہیں چاہتے. ہم آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جینا چاہتے ہیں. مجھے پوری امید ہے مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. تو وہ اوصاف مسجدیں تو آباد ہو رہی ہیں، لیکن کیا ہماری زندگیوں میں خدا ہے؟ وہ بار بار ہم کو محاسبہ اپنا کرنا چاہیے. اور اس محاسبے سے انشاءاللہ تعالی لڑکیوں میں بھی، عورتوں میں بھی اور نوجوانوں میں بھی ایک انقلاب آ سکتا ہے. مجھے پوری امید ہے. اور یہ وہ بستی ہے حضرت شیخ جہاں آرام فرما ہیں، ان کی افادیت سے بھرپور ہماری یہاں کی رہنے والی بستی میں ہستیاں ہیں. ان کو کہوں گا کہ آپ صرف نماز کی پابندی نہ کریں، نماز کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں میں انقلاب لے آئیں، تبدیلی لائیں، تاکہ اغیار ہم کو دیکھ کر محسوس کریں کہ مسلمان ایسا ہوتا. اور آج کل کیا حالات ہو رہے ہیں آپ جانتے ہی کہ نارتھ انڈیا کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، بہار میں کیا ہو رہا ہے، اتر پردیش میں کیا ہو رہا ہے، خود حیدرآباد میں کیا ہو رہا ہے. تو ہم یہ اگر احساس نہیں پیدا کریں گے، اپنی زندگی تبدیلی نہیں لائیں گے، تو پھر ایک دن آئے گا کہ ارے ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا RSS اتنی تیاری کر رہی ہے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ VHP ایسا کام کر رہی ہے. براہ کرم سب انگلش میڈیم کے ہیں، انگریزی میڈیم، اردو میڈیم کے بھی ہیں، واقف ہوں، اردو انگریزی اخبارات سے واقف ہوں، اور فضول کا لٹریچر دیکھنے کے بجائے ہماری اپنی اولاد کے لیے، آنے والی نسل کی بہتری کے لیے ہم کو چاہیے کہ اپنی معلومات وا رکھیں. جی جب تک کہ کوئی آ کے کٹائے نہیں، آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کرناٹک میں کوئی بڑا ٹارگٹ بنایا ہے، ہم ان کو دیکھنا چاہیے کہ کرناٹک کے جو حالات ہیں گلبرگے کے حالات کے لحاظ سے کیسے ہوتے ہیں. آپ کو موازنہ کرنا ہے. اس مسجد میں ضرور تشریف لائیے، ساری مساجد کو آباد کیجیے، لیکن پورے خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے. اور ہم پھر جو ہے میں وہ کہوں گا، وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے بیت خاکی میں جان پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں بلا تاخیر صدر احترام کے ساتھ، مکمل صدر احترام کے ساتھ سامنے سے حضرت العالیٰ بیٹھ جائیے. جناب الشیخ الشاہ محمد افضل الدین جنید المعروف سراج بابا صاحب قبلہ سدد نشین خاکہ شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون كما قال الله تعالى في شأن حبيبه وعظمته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی اے بندگی شرمندگی. محترم جناب صلاح الدین اید صاحب، محترم نصیر الدین خواجہ ضیاء الدین اید صاحب، خواجہ نصیر الدین صاحب، اور محترم خواجہ فضل الدین صاحب، اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے آج ہم یہاں
اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے خواجہ نصیر الدین صاحب کے مرحومہ و مغفورہ اہلیہ محترمہ رفعت اسما کے نام سے یہ مسجد معنون کی گئی ہے۔ میں سب سے پہلے مبارکباد بھی دیتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اس مسجد کو نے جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت تسبیح و تہلیل کی جائے اس کا ایصال ثواب محترمہ رفعت اسما مرحوم و مغفورہ کی روح پاک کو ملتا رہے۔ مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ مساجد تعمیر کیا کرتے ہیں۔ تو مساجد کی جو تعمیر کرتے ہیں وہ ایمان والوں کی پہچان، ایمان کے پہچان میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں پیدا کیا ہم نے جنات اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے۔ عبادت انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، جیسا کہ ابھی آپ محترم ضیاء الدین نیت صاحب سے سن رہے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ دین اور دنیا، یعنی دنیا کو ہی دین بنائے، دنیا اس طریقے سے بڑھتے، دنیا میں اس طریقے سے رہے کہ جیسا اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رسول کے احکام کے مطابق دنیا بھی کرنا دین ہی ہے۔ تو لہذا مساجد ہم تعمیر کرتے ہیں، لیکن سب سے اہم مسئلہ مساجد کے آباد کرنے کا ہے۔ علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاکی ہے برسوں میں نمازی بند نہ سکا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ مساجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہ عالی شان مسجد تعمیر ہوئی اور اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری اس مسجد کے اطراف و اکناف رہنے والے تمام مسلمانوں کی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی کے تعلق سے قرآن پاک میں تقریباً 700 سے زیادہ مقامات پر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو کے احکام 700 سے زیادہ مقامات پر آئے۔ تو لہذا اس سے نماز کی اہمیت و افادیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے جس کو ہر حال میں ہم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ تو لہذا نماز کے بارے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ یعنی تم میں نماز قائم کرنے کے بعد یہ کیفیت ہو کہ نماز میں جس طرح حضوری ہوتی ہے، نماز میں جس طرح خشوع و خضوع ہوتا ہے، نماز میں جس طرح اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، جو ہمارے ضیاء الدین نیت صاحب سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم میں ہماری زندگیوں میں اللہ کی حضوری کی جو کیفیت ہے، اللہ ہم میں حاضر و ناظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہارے لگے جان سے زیادہ قریب تر ہے۔ یہ حضوری کی کیفیت سب سے زیادہ نماز کی حالت میں آتی ہے۔ نماز کی حالت میں انسان کو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، جیسا حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاحسان، احسان کے بارے میں تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یا تم میں کیفیت نہ ہو تو تم یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت بندے میں پیدا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نماز کی حالت میں یہ کیفیت بندے کو عطا ہوتی ہے، اسی کو خشوع و خضوع کہا جاتا ہے، اسی کو حضوری کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، کہ نماز تم قائم کرو اللہ کے ذکر کے لیے، یعنی تمہاری حضوری، تمہارا خشوع و خضوع جو نماز کے دوران ہے اس کو تم اپنی زندگیوں میں بھی لاؤ۔
اس کو آپ اپنی زندگیوں میں بھی یہ کیفیت رکھیں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو لہذا یہ کیفیت جب بندے میں پیدا ہو جاتی ہے، بندہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بندہ نافرمانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ حاضر و ناظر ہے، یہ کیفیت بندے کی زندگی میں جب آ جاتی ہے تو بندے کی زندگی میں قسم کا انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، بندے کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. تو لہذا مسجد اور نماز اللہ کی حضوری کی کیفیت بندے کو عطا کرتی ہے، اللہ کی حاضر و ناظر ہونے کی کیفیت بندے کو عطا کرتی ہے. تو لہذا یہ عالیشان مسجد کی تعمیر پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. مسجد ہم آج قالین بچھا ہوا ہے، فینیں لگی ہوئی ہیں، ہر قسم کے سہولیات سے آراستہ ہماری مسجد ہوا کرتی ہے. لیکن ہم تاریخ میں چلے جائیں، جب مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ہم دیکھیں کہ مسجد نبوی سرکار جیسے ہی مدینہ شریف تشریف لائے، سب سے پہلا کام جو آپ نے فرمایا وہ مسجد کی تعمیر تھی. اور اس خواہش کا آپ نے جب اظہار فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 یتیم بچوں سے مسجد کی زمین خرید کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو وقف فرما دی، سرکار کو تحفے میں دے دی. تو سرکار نے اس جگہ مسجد کی تعمیر فرمائی. تعمیر اس طریقے کی عالیشان نہیں تھی، بلکہ کھجور کی چھالوں سے، کھجور کے درخت سے وہ تعمیر کی گئی تھی. کھجور کے پتے اس کے چھت کے طور پر ڈالے گئے تھے اور کھجور کی شاخ ہی کو بطور روشنی جلایا جاتا تھا مسجد نبوی میں. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول جن کا نام آتا ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، آپ ملک شام جاتے ہیں، ملک شام جب تجارت کی غرض سے آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ نے ایک لالٹین دیکھی، ایک چراغ دیکھا. تو دیکھ کر نیت کی کہ میں اس کو مسجد نبوی میں جلاؤں گا. اس نیت سے آپ نے وہاں سے خرید لی، خرید کر لا کر مسجد نبوی میں اس لالٹین کو، اس چراغ کو جلایا. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وقت مغرب تھا. سرکار جب دیکھیں کہ روز کے معمول سے زیادہ آج مسجد نبوی روشن ہے، زیادہ روشن ہے، سرکار جب اس لالٹین کو دیکھے اور اس روشنی کو دیکھے، سرکار نے تبسم فرمایا. سرکار خوش ہو گئے، خوش ہو کر پوچھا کہ کون ہے جس نے میری مسجد کو روشن کیا. تو صحابہ میں سے فرمایا کہ حضرت تمیم داری نے یہ لالٹین مسجد کو بطور تحفہ پیش کیا اور اسی کی وجہ سے آج مسجد نبوی روشن ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آپ کے تمام دختران کی شادیاں ہو چکی تھی، آپ فرماتے ہیں اگر میری بیٹی ہوتی تو میں ان کے نکاح میں دے دیتی. تو لہذا سرکار اتنا خوش ہوتے ہیں مسجد کی تعمیر پر، مسجد میں کچھ تحفہ دینے پر. تو لہذا آج ہم بے شک مسجد کی تعمیر کیے ہیں، مسجد عالیشان طریقے سے تعمیر کیے ہیں. بس ہماری نیت یہ بھی ہو جائے کہ ہم اس تعمیر کی وجہ سے سرکار تبسم فرمائیں، سرکار خوش ہو جائیں. تو لہذا انشاءاللہ ہماری جو نیت ہے کہ ہم اپنی اہلیہ مرحومہ مغفورہ کی ایصال ثواب کے لیے اس کی تعمیر کیے ہیں، تو یہ نیت سرکار بھی تبسم فرما کر دیکھ لیں تو یہ نیت ہماری پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. تو لہذا میں آخری میں آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نماز پنجگانہ کا پابند بنائے، ہمارے نمازوں کو خشوع و خضوع عطا فرمائے، ہمارے سجود میں لذت عطا فرمائے، ہماری نمازیں اللہ کا قرب، اللہ کی معراج کا ذریعہ بن جائے، اور جس مقصد کے لیے مسجد کی تعمیر ہوئی ہے وہ مقصد پائے تکمیل کو پہنچے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کا افتتاح ہے جناب ضیاء الدین صاحب اور صاحب قبلہ کی ہاتھ مبارک سے مسجد کا افتتاح عمل میں آیا ہے. انشاءاللہ آج سے عصر سے مسجد میں نماز روزانہ ریگولر باجماعت نماز ہوگی. ایک تھوڑا سا 1-2 منٹ آپ سے لے لو. رفعت اسماء صاحب مرحومہ غلام نبی صاحب کی صاحبزادی سید خواجہ معین الدین صاحب کی بہو جناب سید خواجہ نصیر الدین صاحب کی زوج محترمہ
जनाब ज़ियाउद्दीन मीर साहब की बहन जनाब सैयद डॉक्टर सैयद ख़दर नसीरुद्दीन की वालिदा मोहतरमा जनाब सैयद ख़वाजा नसीरुद्दीन की समीरुद्दीन की वालिदा मोहतरमा मेरी माँ जैसी भाभी सवाल। बहरहाल आज के मुबारक मौके पर मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे उनको, ताकि आमद इस मस्जिद से जो भी फैज़ हासिल हो वो उनको उसको मिलता रहे। ये तोहफा है एक नेक औलाद होने का और इन्होंने हक अदा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जनाब हैदराबाद से गेस्ट आए हुए हैं, जनाब माँ से जाते नहीं साहब फिर कुछ करूँगा तो प्लीज़ कुछ अल्फाज कहें। जनाब ज़ियाउद्दीन माँ से नहीं है। अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए हैं जो बड़ा मेहरबान बड़ा करीम है, रब्बुल आलमीन है, गफूरुर रहीम है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अब्द हैं और आखिरी नबी हैं। इस मस्जिद की तामीर की गई 10 महीने पहले जैसा कहा गया, और आज से यहाँ पर नमाज शुरू की जाएगी। माशाल्लाह 10 महीने के अंदर इतनी आलीशान मस्जिद की तामीर करना कोई मामूली बात नहीं है। मेरे रफ़त अस्मा मेरी फूफी होती हैं, और मेरे फूफा और मेरे भाइयों तसीर और समीर की मेहनत का नतीजा है जो ये मस्जिद आज खड़ी हुई है। मस्जिद का तामीर करना, और जैसे कि मुक़र्रिर ने पहले कहा है, एक अहम चीज़ ये है कि इंसान में हमें क्या करना है ये फैसला। हमें अपने अंदर आज के दौर में एक ईमान पैदा करना, एक तक़वा पैदा करना, जो आज के आम मुसलमानों में कम हो चुका है। अगर हमारे अंदर सही ईमान सही तक़वा आए तभी हम अल्लाह के करीब जा सकें। जी, अगर वो सही ईमान सही तक़वा रहे तभी हम वो हलाल काम कर सकें, तभी हमें हराम चीज़ों से नफरत होने लगेगी। और जब तक वो सही ईमान सही तक़वा हमारे अंदर बिल्डअप नहीं होता, बड़ा नहीं किया जाता, जब तक हमारे हालात बदतर होंगे। तो लिहाजा इस बात का ख्याल रखा जाए कि हम किस तरीके से अपना ईमान पुख्ता करते हैं, हमारा तक़वा बढ़ाते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कई तरीके के इबादत के तरीके बताए, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उम्रा करना, तवाफ करना, दुआ करना। इबादत करने के कई तरीके हैं, पर इनमें से एक बहुत ही अफजल तरीका यह है सजदा करना। इंसान अपना चेहरा जमीन पर लगाता है और अपने रब से दुआ मांगता, सजदा करना। और हर वो जगह जहां सजदा किया जाता है उसे कहा जाता है मस्जिद। अरबी जुबान में सजदा, मस्जिद उसी से बना है, हर वो जगह जहां सजदा किया जाता है। तो लिहाजा मस्जिद ही वो नहीं जगह नहीं है, अगर हम अरबी जुबान को लिटरली लिए लिंग्विस्टिक तरीके से, कि सिर्फ ये जगह मस्जिद है। हर वो जगह जहां इंसान सजदा करता है वो मस्जिद है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने आपको हर जगह मस्जिद बनाने की गुंजाइश रखी है कि आप जहां सजदा करें वो मस्जिद है। तो ये तो एक बात है लिंग्विस्टिक। पर जहां तक मस्जिद खुद का एक जगह जहां हम खड़े हैं, ये खूबसूरत मस्जिद जहां बैठे हैं, और इसको आबाद करने के बारे में बात भी की जा रही है। मस्जिदों को आबाद करना हमारा काम है। ये बहुत अहम चीज़ है कि हम इसको कैसे आबाद करें, हम यहाँ क्या करेंगे।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ مسجد نبوی بنائی گئی، وہاں کون آتا تھا؟ صحابی آتے تھے، بیٹھتے تھے، صرف نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، وہاں خطبے دیے جاتے تھے، لیکچرز ہوا کرتے تھے، لوگ باہر ملک سے جو غیر مسلمان بھی آتے تھے، سوال جواب ہوتے تھے، اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، اور شاید ان میں سے کچھ مسلمان ہو بھی جاتے تھے۔ تو کوشش ہے مسجد میں کئی چیزوں کی ہو سکتی ہے، کئی قسم کی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں۔ تو جو لوگ یہاں کے آس پاس میں رہتے ہیں، آپ لوگ کا فرض بنتا ہے کہ آپ خود سوچیں کہ اس مسجد کو ہم اور کس کس طریقے سے آباد کریں، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کام ہے جو کیا جا سکتا ہے مسجد سے، یہاں پر بیٹھ کے وہ کام بن سکتا ہے، اسلام کے لیے، امت کے لیے کچھ کام ہو سکتا ہے، تو بے شک وہ مسجد کی کمیٹی سے بات کیجیے، پتا کریے کہ یہ کام آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اور آگے بڑھیے۔ ہم کو خود آگے بڑھنا ہے، ہم کو یہ انتظار نہیں کرنا کہ کوئی اور آگے بڑھے گا، دیکھ لیں گے جب ہوگا۔ تو یہ بڑا ہی اہم چیز ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنی سوچ کو بدلیں کہ مسجد کو آباد مجھے بھی کرنا ہے۔ ہر ایک انسان اگر خود یہ سوچنے لگے کہ میں اس مسجد کو کیسے آباد کر سکتا ہوں، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، اس بارے میں سوچوں۔ صرف یہ نہیں کہ آ جاؤں گا 5 وقت پڑھ لوں گا نماز، جی وہ تو فرض ہے ہی، وہ تو اللہ کی طرف کو کرنا ہی ہے، تو اور کیا کریں گے، اللہ کے اور قریب کیسے جائیں گے، اس تعلق سے سوچیں اور اس کے بارے میں پہل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایسے 7 قسم کے لوگ ہیں جو اس یوم قیامہ کے دن، ججمنٹ کے دن، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے، خاص رہیں گے 7 قسم کے لوگ۔ ان خاص 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم ایسی ہے، وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم میں وہ انسان کیسا ہے۔ کیا آپ کو وہی تڑپ ہوتی ہے واپس مسجد جانے کی؟ کیا آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں تو پہل کریں، کوشش کریں، کیسا میرا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، کیسے میں فجر کے لیے آؤں اور پھر اگر جاؤں تو ظہر تک میرا دل بے چین ہو جائے، کب جاؤں گا میں واپس مسجد؟ ظہر کے لیے آؤں تو مجبوری ہے، انسان کو باہر جانا ہے، کمانا ہے، اور آپ کا دل مسجد میں اٹکا ہوا، کب میں عصر کے لیے واپس آ جاؤں؟ آپ عصر کے لیے آئے، عصر کی نماز ادا کریں، تو کیا مسجد میں کچھ دیر بیٹھیے، کچھ سکھائیے، کچھ خود سیکھیے، پڑھیے، احادیث پڑھیے، قرآن پڑھیے، اس سے بڑا ذکر کیا ہو سکتا ہے؟ جی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا، اس کا ذکر اگر مسجد میں ہو تو آپ کو بھی ثواب اس حساب سے زیادہ ملے گا۔ تو کوشش کریے کہ اپنا دل مسجد سے لگا رہے، کہ آپ بھی اس 7 قسموں سے ایک قسم کے انسان بن جائیں جس کو اللہ کی پناہ ملے گی اس دن، جس دن اور کوئی شیڈ نہیں ہوگا اور کسی کی پناہ نہیں ہوگی۔ کیسے آپ خود وہ خاص آدمی بن سکتے، اس کے بارے میں سوچیے، توجہ دیجیے اور مسجدوں کو آباد کیجیے۔ چنانچہ اسی طریقے سے ہمارا تقویٰ بڑھنا چاہیے۔ جی آپ خود آئیں اور دوسروں کو بھی کھینچ لائیں، ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں یہ محنت کرنی ہے، ہمیں بڑھاوا دینا ہے، ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو لہذا یہ بات میں بتانا چاہ رہا تھا۔ جہاں تک اس مسجد کا سوال ہے، جیسے میں نے کہا کہ رفعت اسما ہماری پھوپھی، ہم نے ان کو بچپن سے ظاہر سی باتیں دیکھا ہے، اور بڑی ہی خوش مزاج، اور ہمارا خیال جس طریقے سے وہ رکھا کرتی تھی، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی۔ آج اسی کا صلہ ہے جو ان کے بچے اور
ان کے ہسبینڈ اس طریقے سے اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے. لہٰذا ان لوگوں کی یہ کوششوں کو ہم بھی اس طریقے سے سپورٹ کریں جو ہم طریقے سے کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہاں آنے کے لیے اور شرکت کرنے کے لیے. یہ مسجد یہ محلے کی ہے، یہاں کے لوگوں کے لیے ہے، اور اس کو آباد کرنے کی ساری ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے اللہ کی مدد سے. آپ لوگ آئیں گے یہ مسجد آباد ہوگی. ویران مسجد کبھی آباد نہیں ہوتی ہے. سو آپ سے درخواست ہے مسجد میں آئیے، جماعت سے نماز پڑھیے، قرآن کی تلاوت کریے، حدیث پڑھیے، اپنے بچوں کو یہاں بھیجیے تاکہ وہ قرآن سیکھ سکے، حدیث سیکھ سکے. میرے والدہ کے نام پہ یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے. ان کو انتقال ہو کے قریب 11 سال ہوئیں گے. یہ سال کافی خوش مزاج اور ہمیشہ سے نیت ہے کہ کافی کچھ نیک کام کرے اپنی حیات میں، یا جانے کے بعد اپنی ثواب جاریہ کے لیے کچھ انتظام کر کے جائیں. اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے مجھے، میرے والد کو، میرے بڑے بھائی کو ہمت آئی کہ ایک مسجد بنائے جو جہاں پر یہاں کی کمیونٹی ہے، جہاں پر ضرورت بھی ہے، اور ایک ہماری بھی ضرورت ہے کہ کسی طرح ہم کو اور ہمارے والدین کو ثواب جاریہ کا ایک راستہ بن جائے. میں شکریہ کرتا ہوں ہمارے چاچا کا، مظفر الدین صاحب، جو دن رات ٹھہر کر یہ مسجد کو آباد کرے، بہت اچھی طرح سے بنائے ہیں، کوئی کمی نہیں رکھی. اور یہاں کے مزدوروں کو خاص طور سے جو بھوکے پیاسے رہ کے کڑکتی دھوپ میں، یہاں بارش میں اپنا پورا وقت گزارے یہ مسجد مکمل کرنے کے لیے. اور سبھی لوگ یہاں آس پاس کے جو کوآپریٹ کرے، اور الحمدللہ کوئی رکاوٹ آنے کی کوئی نوبت نہیں آئی. میرے بھائی آنے والے تھے آج لیکن شرکت نہیں کر پائے ان کی کریٹیکل سرجری کی وجہ سے. اللہ ان کو صحت دے، لمبی عمر دے، اور آگے سے ایسی کریٹیکل سرجری کی نہ کبھی نوبت آئے. ابھی آپ لوگ کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام کیا گیا ہے. سو مغرب کے بعد آپ بالکل کھا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ جیسا سبھی نے کہا کہ آج سے یہاں پر 5 وقت کی نماز شروع ہوئیں گی انشاءاللہ باجماعت. گزارش ہے کہ آپ سب لوگ آئیں اور شکریہ. جزاک اللہ. یا اللہ تو رحیم ہے رحم فرما، یا اللہ تو کریم ہے کرم فرما، یا اللہ تو غفار ہے تو بخش دے، تو ستار ہے ہماری وہ بڑھا دے. یا اللہ تیری فضل سے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے مقام عطا فرما. یا اللہ اس مسجد کے میں جو بھی عبادتیں تسبیح و تحلیل کی جاتی ہے اس کا حصہ ثواب انہیں عطا فرما. یا اللہ تیری فضل سے جو مسجد تعمیر کی گئی اس اخلاص سے تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو نماز پنجگانہ کا پابند بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. صلی اللہ علیہ خیر خلق وسلم علی محمد وعلى صحبه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। दलीले जिंदगी वो है, कमाले बंदगी वो है। दलीले जिंदगी वो है, कमाले बंदगी वो है। कोई भी दौर हो उसमें महाराजे आदमी वो है। वही तो दीन दुनिया है जो बातें आपने कही। कोई भी बात हो हर हुक्म उनका मुतबर ऐसा। कोई भी बात हो हर हुक्म उनका मुतबर ऐसा कि उनका हाँ नहीं कहना भी है कुरान के जैसा। हदीसे पाक कहलाए जो बातें आपने कही। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही गमखार उम्मत है। वही तो हश्र के मैदान में सबकी शफाअत है। शफाअत के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। मुस्तफ़ा 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 मुझको सरकार की खिदमत में बुलाया जाता। सामने उनके मोहब्बत में बिठाया जाता। मुझको सरकार की खिदमत में बुलाया जाता। सामने उनके मोहब्बत में बिठाया जाता। देखता रहे तामे सरकार के जलवे हर दम। देखता रहे तामे सरकार के जलवे हर दम। मुझको आका की सखावत
میں لوٹایا جاتا، مجھ کو سرکار کی خدمت میں بلایا جاتا، سامنے کے محبت میں بٹھایا جاتا، آنکھوں کو جب رخ پر نور کا جلوہ ملتا، آنکھ کو جب رخ پر نور کا جلوہ ملتا، زندگی کو اسی صحبت میں سجایا جاتا، مجھ کو سرکار کی خدمت میں بلایا جاتا، سامنے ان کے محبت میں بٹھایا جاتا، کرتا دیدار میں روزے کا نظر بھر بھر کے، کرتا دیدار میں روزے کا نظر بھر بھر کے، باغ جنت میں کہیں مجھ کو بٹھایا جاتا، مجھ کو سرکار کی خدمت میں بلایا جاتا، سامنے کے محبت میں بٹھایا جاتا، دل میں ایک آس لیے بیٹھا ہوں اس روزے پہ، دل میں ایک آس لیے بیٹھا ہوں اس روزے پہ، کاش آقا کے غلاموں میں اٹھایا جاتا، مجھ کو سرکار کی خدمت میں بلایا جاتا، سامنے ان کے محبت میں بٹھایا جاتا، کاش یہ جان نکل جاتی مدینے میں کہیں، کاش یہ جان نکل جاتی مدینے میں کہیں، پھر مجھے کوچے آقا میں سلایا جاتا، مجھ کو سرکار کی خدمت میں بلایا جاتا، سامنے کے محبت میں بٹھایا جاتا، ہوتی محسوس جو خوشبوئے محمد ساقی، ہوتی محسوس جو خوشبوئے محمد ساقی، قلب کو اس
کی حلاوت میں چھپایا جاتا، مجھ کو سرکار کی خدمت میں بلایا جاتا، سامنے کے محبت میں بٹھایا جاتا۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللہ